ایز وی اسپیک تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، ایز وی اسپیک صرف پورے اپوزیشن کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں ایک ہی کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا، وہ ہے اچکزئی صاحب۔ اس کے نامینیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس بھی آدھا آج کمپلیٹ ہو گیا تھا، باقی کل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ آج 3 بجے تک ٹائم تھا، آج الحمدللہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، جمعرات تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ دیکھو آلدو ہمارا ایک حق تھا اور پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر سے صحیح فائنلی یہ ہو گیا۔ اس سے ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر وہ حکومت نہ کرتی، کوئی اس میں دوبارہ کوئی کہانی ڈالتی تو اس سے بدمزگی ہو جاتی، تناؤ پیدا ہو جاتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمعے والے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ہمارا اپوزیشن لیڈر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں پارٹی میں اگر کوئی انہوں نے تو اپنی بات کی وضاحت کی تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی جو مرضی ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ پارٹی کسی صورت میں کنٹروورسی میں ہو جائے۔ آج کل کی جو سوشل میڈیا ہے، کنٹروورسی مارکیٹ میں بکتی ہے۔ آپ کسی کے اچھے الفاظ بولو وہ نہیں بکتے، آپ کسی کو گالم گلوچ بڑھو وہ زیادہ بکتا ہے، اگر آپ کسی کو کہو تعریف کر لو تو وہ نہیں، لیکن کوئی آپ غلط الفاظ استعمال کرو تو وہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا پارٹی کی کئی باتیں باہر آ جائیں، لیکن اندر ہے بالبتہ میرا جہاں تک چیئرمین ہونے کا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں، میں خان صاحب کے اعتماد تک ہوں۔ خان صاحب نے مجھے اگر کہا کہ آپ چیئرمین نہیں ہیں تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اناؤنسمنٹ یہاں کروں گا ریزگنیشن کا اڈیالہ میں ہی، تب جا کے گھر جاؤں گا۔ یہ خان صاحب کے میرے پاس امانت ہے، اور الحمدللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ مجھے نہیں، آئین کے مطابق میں 2 مرتبہ چیئرمین ہو سکتا ہوں۔ پہلی مرتبہ بھی خان صاحب نے چوائس کر کے کہا، ہم سارے لوگ موجود تھے، خان صاحب نے کہا نہیں آپ ہوں گے۔ سیکنڈ ٹائم میں جب پوری لیڈرشپ باہر تھی اور ہم ابھی ووٹ اٹھانے جا رہے تھے اسمبلی میں، تو اسی وقت بھی خان صاحب نے کیا۔ میں ہمیشہ خان صاحب کا مشکور رہوں گا، اس اعتماد کا میں مشکور رہوں گا۔ باقی میں نے اپنے استطاعت کے مطابق، رولز قانون کے مطابق بڑی کوشش کی کہ خان صاحب کے لیے جس طریقے سے بھی ہو، جو مطلب میں ساری اسٹرگل اس کے لیے ہے، ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور میں ادا کرتا رہوں گا البتہ جیسا بھی ہے۔ لیکن شارٹ آف اٹ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آلدو الحمدللہ پی ٹی آئی کے قلم دواد میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پہ اختیار خان صاحب کا ہے۔ سر یہ کوئی فیصلہ ہو چکا کہ 8 تاریخ کو کہاں سے کون سی پارٹی کے کون سے رہنما کہاں پہ لیڈ کریں گے اور کیسے نکلیں گے؟ کوئی احتجاج ہے، صرف شٹر ڈاؤن ہے، ڈیالہ آئیں گے؟ دیکھیں اس میں احتجاج کا بھی ذکر ہے پرامن مختلف علاقوں میں، لیکن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ڈاؤن دا لائن انشاءاللہ آپ کو سارا آ جائے گا۔ گور صاحب بتائیے گا ملاقات کے حوالے سے، تو آج لگتا ہے جیسے ملاقات نہیں ہوگی تو دوسرا دیکھیے یہ ملاقاتیں جو نہیں ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہر مرتبہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، بہنیں بھی چلی جاتی ہے، بشرا بی بی کی فیملی بھی چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کہ کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ جی ملاقات نہ کرانا کوئی اچھے شگون ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملاقاتیں ہوگی، زیادہ ہوگی، لیڈرشپ کی ہوگی، وکلاء کی ہوگی، فیملی کی ہوگی تو بہتری آئے گی، تناؤ ختم ہوگا۔ اب یہ ختم ہونا چاہیے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 1 سال سے فروری 2025 کے بعد کوئی ملاقات لیڈرشپ کی نہیں ہوئی۔ فیملی کی جب بھی کوئی ملاقات ہوتی تھی تو ایسی ملاقات کبھی نہیں ہوئی جس طریقے سے عدالت نے آرڈر کیے ہیں۔ اگر ایک ملاقات تک نہیں ہو رہی تو پھر آپ اور بہتری کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ ملاقات ہمارا حق ہے، یہ رول کے مطابق ہے، یہ ایس او پی کے مطابق ہے، یہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے مطابق ہے، یہ عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے۔ یہ ہمارے لیے سسٹم اتنا ساکت نہ ہو، حرکت میں آ جائے، عدالتوں کے آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ عوام نے بڑا برداشت کیا، عوام جو ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ آج بھی پورے جگہوں میں دیکھ لیں، ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ خان صاحب کے سے ملاقات نہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ صرف اظہار ہمدردی کے لیے آتے ہیں۔ تو جتنا آپ یہ کریں گے، روکیں گے، عوام کا تو جذبہ ایسے ہی بڑھ رہا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے سندھ میں دیکھا، جس طریقے سے آپ لوگوں نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ یہ بتائیے کہ سہیل آفریدی جب کراچی پہنچے ان کو اجرک پہنائے گی، سندھی ٹوپی پہنائے گی، لیکن جواب میں پی ٹی آئی کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر خاصی تنقید کی جائے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جمہوری عمل تھا جو آپ لوگوں نے کیا؟ نہیں، دیکھیں کراچی وہ چلے گئے تھے اور ہم نے تو سندھ حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے اچھا گڈ ول جسچر دیا تھا جب انہوں نے اجرک پیش کیا، انہوں نے ٹوپی پیش کی، انہوں نے ریسیو کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم پروٹوکول بھی دیں گے، سیکیورٹی بھی دیں گے، اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ فیڈریٹنگ یونٹ ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا انفارچونیٹلی کہ آخری دن ان کا رویہ غیر جمہوری تھا، اچھا مناسب نہیں تھا، کیونکہ جب وہ حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تو وہ پروٹوکول بھی نہیں ملا، سیکیورٹی بھی نہیں ملی، اور ان میں روڑے اٹکائے گئے کہ وہ کراچی واپس وقت سے نہ پہنچے۔ پھر جلسے کی اجازت جو پہلے سے دی گئی تھی پھر راستے بند کر دیے گئے، تو یہ رویہ ان کا نامناسب تھا۔ دیکھیں
عوام نکل آتی ہے, لوگ جلسہ کرتے ہیں, عوام کو حق آئین دیتا ہے کہ جلسہ کرنے کا آپ کو حق ہے, پرامن رہے. 2 دن ان کو آزادی تھی. آپ دیکھیں سارا جو کراچی ہیں, کراچی میں جہاں جہاں گئے, جام شور ہو گئے, حیدرآباد تک گئے, کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. لوگ آئے, لوگوں نے اپنے والہانہ استقبال کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور اس کے بعد سارا وہ لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور دن پورا ہو کر کے واپس آ جاتے تھے. تو آخری دن بھی یہ ہونا چاہیے تھا, فیڈریٹنگ یونٹس کو تھوڑا سا دل بڑا کر کے ایک دوسرے کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ علیمہ خان کی سرگرمیوں پر بڑے اعتراضات, آبجیکشن اٹھائے گئے, اور یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ خان سب کچھ کر کے پھر کہتی ہے کہ میں سیاسی نہیں ہوں, نہ میرا پارٹی سے کوئی لینا دینا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی فیملی کو اور بشرا بی بی کی فیملی کو ہم نے کبھی بھی کسی پارلیمنٹری پارٹی میں کبھی ڈسکشن ان پہ نہ کی ہے, نہ کسی کو اجازت ہے, نہیں ہم کوئی زیر بحث لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس جو اپنا ایجنڈا تھا, وہ ایجنڈا صرف یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے, اس میں کیسے جا کے پیش ہونا ہے, اور یہ فرسٹ ایئر ہے. دوسری بات ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا تھا, اور ہمارے جتنے 2025 میں ہمارے ساتھ ساتھی تھے, ان میں سے ہمارے 8 ساتھی جو ہے وہ کم ہو گئے, ان کنوکٹ بھی ہو گئے, ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. اسی دوران 26ویں ترمیم بھی ہوئی, 25ویں ترمیم بھی, 27ویں ترمیم بھی ہوئی. تو اس لیے ان چیزوں کو ڈسکس کر کے آگے کے لائے عمل کے بارے میں کرنا تھا, اور زیادہ تر ڈسکشن ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن پہ زیادہ بات ہوئی تھی, تو فیملی پہ کوئی ڈسکشن نہیں. آئینی توازن ہر حال میں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ بھی کہوں گا آپ کی وساطت سے. دیکھو, دہشت گردی پہ کوئی سیاست نہ ہو, دہشت گردی پہ ایک ہی بیانیہ ہو, دہشت گردی پہ متفقہ بیانیہ ہو, دہشت گردی کے خلاف سارے ایک مل کر کے کام ہو, دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو. اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ دہشت گردی ہے. ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے دہشت گردی ایک ناسور ہے. اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے. دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہ ہو, اور نہ رہے گا, نہ ہمارا ہے. اپوزیشن لیڈر کا جمعرات والے دن سنا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہونے جا رہا ہے. دیکھیں, خوش آئین بات ہے, یہ خوش آئین بات ہے. دیکھو, 7 اگست سے 2025 سے یہ پوزیشنیں دونوں جو ہے وہ ویکنٹ ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی بڑی آئینی قانونی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے. ہمارا رائٹ تھا, کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے صرف اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے والے ہی نام دے سکتے ہیں, وہ ہم ہی نے دیا تھا. لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا تھا کہ یہ میٹر سب جوڈس سے نہیں چل سکتا. اب ہم نے سارے اعتراضات ان کے دور کر لیے. آج 3 بجے تک ایز وی اسپیک, تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, ایز وی اسپیک صرف پورے اپوزیشن کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں ایک ہی کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا, وہ ہے اچکزئی صاحب. اس کے نامینیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس بھی آدھا آج کمپلیٹ ہو گیا تھا, باقی کل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا. آج 3 بجے تک کا ٹائم تھا, آج الحمدللہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. جمعرات تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. دیکھو, آلدو ہمارا ایک حق تھا اور پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن دیر سے صحیح فائنلی یہ ہو گیا. اس سے ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر وہ حکومت نہ کرتی, کوئی اس میں دوبارہ کوئی کہانی ڈالتی, تو اس سے بدمزگی ہو جاتی, تناؤ پیدا ہو جاتا. انشاءاللہ تعالیٰ جمعے والے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ہمارا اپوزیشن لیڈر انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو, 8 فروری کے حوالے سے ہمارا وہی پیغام ہے جو نیشنل کانفرنس میں ہوا ہے, شٹر ڈاؤن اور پہیا جام, وہ سارا اس میں ہوگا. میں نے ہمیشہ سے اپنے سپورٹر ورکر سب کو کہا ہے کہ جب بھی آپ رہے, آپ پرامن رہے اور مہذب رہے. یہ جو دہشت گردی ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا متفقہ ایک وہ ہے ورشن ہے, اور پریس ریلیزز میں بھی آیا ہے, ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, اس پہ امن جرگہ بھی ہوا تھا. پورے پاکستان تحریک انصاف سمیت باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص کر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں اس وقت نہیں بھی ہے لیکن وہ KPK میں ہے اور ان کا بڑا اسٹیک ہے, ان سب کا ایک متفقہ بیانی آ چکا ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لے لو, ان کو بھی اعتماد میں لے لو, اسمبلی کو بھی اعتماد میں لے لو, اسمبلی کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لو, اور آپ دہشت گردی کے خلاف ایکشن کرو. تو دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت وہ ختم ہونا چاہیے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, تو دیکھیں 9 مئی کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں اس کو نامینیٹ کیا گیا ہو سہیل افریدی صاحب کو, نہ کسی وہ اس کیس میں ہے. اور جہاں تک آپ نے رپورٹ کا ذکر کیا, تو رپورٹ میں یہ جو میں نے پڑھا ہے, اس رپورٹ میں یہ تو ضرور ہے کہ کیا یہ ویڈیو اس بندے کی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ویڈیو کس جگہ کی ہے. تو اس لیے نہ تو وہ 9 مئی میں کسی کیس میں نامینیٹڈ ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کریے. پارٹی کیا سمجھتی ہے, طالبان
TTP हो या TTA हो, क्या ये दहशतगर्द हैं? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ- वज़ीर आला आपकी ये नहीं समझते और वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान हमें सबूत दे दे कि वो कोई नहीं, दहशतगर्दी कर देखो रहा है। हमने दो टोक अल्फाज में कहा है TTP दहशतगर्द है, और पाकिस्तान ने जब दहशतगर्द किया तो वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई होने चाहिए। हमने हमेशा से कहा है कि वो दहशतगर्द है। हर वो तंजीम जो एजेंसी समझती हैं और हुकूमत समझती है कि वो दहशतगर्द है और उन्होंने वो फार्मेलिटी पूरी की है, हम कोई और वो नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। और जो भी दहशतगर्द है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके साथ हैंडल सर, करना ऑपरेशन चाहिए। कहते हैं कि आपकी पार्टी अल्लाह के फजल करम से हमेशा हम लोगों को मारती है। कराची में भी मारा, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि आपकी आपके पार्टी नहीं कराची में जलसे में हमारे दोस्तों को मारा है ना, ये तो कोई रवैया नहीं है। नहीं इस पर आप देखो, क्या कहेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ अगर हमारे तरफ किसी के साथ कोई दिल आज़ारी हुई है तो मेरा उस पर अफसोस है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखो, मुखालिफ आवाज़ों को लोग दबाते नहीं हैं, उनको सुनते हैं, उनसे इबरत लेते हैं और उन पर अमल दरामद करते हैं, और उनमें जो गलतियाँ पॉइंट आउट हुई होती हैं उस पर लोग उस कमी को दूर करते हैं। तो जो मीडिया है, हम तो हमेशा से आपके साथ रहें। पी का कानून आया, हम आपके साथ हैं, बाकी क़वानीन आते हैं, हम आपके साथ होते हैं, हम आपके राइट को सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कि चौथा सतून अगर रियासत का है तो वो मीडिया है, और मीडिया के पास आज़ादी होनी चाहिए। वो चाहे हक हमारे हक में बोले, चाहे हमारे मुखालिफत में बोले, लेकिन वो जब तक फैक्ट्स पे बात करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। बता दें, नहीं देखो, फैमिली है, और फैमिली जब भी वो बात करती हैं तो अपने भाई के लिए आती हैं, और भाई के लिए कर रही हैं, वो पार्टी के बाकी सियासी बातचीत में तो नहीं आती। तो फैमिली है खान साहब की, हम हमेशा से उनका कदर करते हैं, और मैंने आज तक कभी भी खान साहब या बुशरा बीबी की फैमिली पे कभी भी कोई पब्लिक में कमेंट नहीं किया। थैंक यू सर। थैंक यू।